ارے سغرا، رمشا کی عمر کی لڑکیاں کب کی بیاہ چکی ہیں، محلے بھر میں ہی دیکھ لو۔ میری مانو، اگر کسی بڑی عمر کے آدمی کا بھی رشتہ آئے تو لڑکی کے ہاتھ فوراً پیلے کر دو۔ چچی کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ ان کا ہر لفظ میری خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا، میری بے بسی کا تماشا بن رہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ چچی نے میرے بارے میں ایسا کچھ کہا ہو، لیکن آج کے الفاظ کچھ زیادہ ہی تلخ اور بے رحم لگے تھے۔ میری عمر محض 30 سال تھی۔ آج کل کے لڑکے تو خود 30 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں جو ہمیشہ کی طرح چچی کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ وہ تو جیسے پتھر کی مورتی بن گئی تھی۔ ان کی نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ چچی کے ہر طنز کو خاموشی سے سہ لیتی تھی، جیسے ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ ہو۔ مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا اور غصہ بھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ماں کی اس خاموشی کے پیچھے صرف بے بسی تھی اور کچھ نہیں۔ چچی کا زہر اگلنا جاری رہا۔ دیکھو سغرا، میری بیٹی کی تو شادی ہو گئی اور اب بہو بھی آ گئی ہے۔ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر لیا، لیکن تمہاری رمشا اگر یوں ہی بیٹھی رہی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، رنگ تو ویسے ہی۔ وہ جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دیتی تھی، لیکن ان کی بات کا مطلب صاف ظاہر ہوتا تھا۔ یہ الفاظ میرے دل پر جیسے خنجر سے وار کرتے تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن میں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں تاکہ کوئی میرے آنسو نہ دیکھ سکے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو پورے گھر میں میری بدزبانی کے قصے پھیل جائیں گے۔ چچی کو تو بہانا چاہیے تھا، اور پھر وہ میری ماں کے کان بھر کر گھر کا سکون برباد کر دیتی تھی۔ چچی کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں کوئی بوجھ ہوں، ایک ایسا بوجھ جو میری ماں کی کمر جھکائے جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ میری غلطی تھی؟ میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میرا رنگ سانولا تھا یا میری شادی نہیں ہوئی تھی؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف کسی کے گھر کی 4 دیواری میں قید ہو جانا تھا؟ یہ سوال میرے دل میں طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ پائی۔ میں جانتی تھی کہ چچی کے زہر بھرے الفاظ کے پیچھے ان کا وہ رشتہ بھی تھا جو ہماری مجبوریوں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ میری چھوٹی بہن سیما کی ساس تھی، اور ساتھ ہی ہماری بھابھی کی ماں بھی۔ ان رشتوں نے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت دے دی تھی جس کا وہ ہر موقع پر غلط استعمال کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ہمیں اپنی اہمیت جتاتی رہتی تھی اور میری ماں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ماں تو شاید ان کی باتوں کو سہنے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ سہنا مشکل تھا۔ میں ہر روز اپنی عزت نفس کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتی تھی، لیکن خاموش رہنا میری مجبوری تھی۔ میں ایک ایسے پنجرے میں قید پرندے کی طرح تھی جو آزاد ہونے کا خواب تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ اس رات جب سب سو گئے، میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ کسی سے اپنا درد بانٹوں، لیکن کس سے؟ میری ماں خود اتنی بے بس تھی، وہ میرے لیے کیا کرتیں؟ بھائی اور بھابھی تو خود اپنی دنیا میں مگن تھے، اور چچی وہ تو بس موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ مجھے مزید نیچا دکھا سکیں۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل ہی دل میں ایک دعا مانگی، شاید کہیں کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو میری تکلیف کو سمجھے اور میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کیا میرے لیے بھی کوئی سکون کی جگہ یا وقت آئے گا؟ یہ سوچتے سوچتے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں ہار نہیں مانوں گی۔ میرا نام رمشا ہے اور میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، جہاں زندگی سادگی اور ذمہ داریوں کے گرد گھومتی ہے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم تھے جنہوں نے اپنی محدود آمدنی کے باوجود ہمیشہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بھائی جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا، ہمارے گھر کا واحد مرد۔ اماں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ بیٹیاں تو شادی کر کے پرائے گھر چلی جاتی ہیں، بیٹے ہی وہ سہارا ہوتے ہیں جن کے بنا پر ہم مائیں اپنی ساری زندگی گزارتی ہیں۔ اور میری چھوٹی بہن سیما جو ہم سب کی لاڈلی تھی، حال ہی میں میرے چچا کے گھر میں اپنی شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ میری چچی کے گھر کا ہمارے گھر کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ میری بہن سیما اور میرے بھائی کا سسرال دونوں چچی کے گھر ہی تھا، جس کی وجہ سے ہم اکثر ان کے گھر کے ماحول کا حصہ بنتے تھے۔ چچی کے بچے عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے تو نہیں تھے، لیکن دلوں میں ایک عجیب سا فاصلہ ہمیشہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے اور شاید میری موجودگی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ سیما کی رنگت مجھ سے بہت زیادہ چمکدار تھی اور اس کی جلد دودھ جیسی سفید تھی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ تعریفوں کا مرکز بنی رہتی، اور شاید اس کے دل میں تھوڑا بہت غرور بھی آ گیا تھا۔
اپنے حسن کی بدولت وہ ہمیشہ خود کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتی تھی۔ بھائی کا بھی یہی حال تھا، وہ خود بھی کافی خوش شکل تھا اور ہمیشہ سب کی توجہ کا مرکز رہتا تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں نے اپنے والد کی شکل و شباہت پائی تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا اور میرے نقش میرے والد سے اتنی حد تک مشابہت رکھتے تھے کہ اکثر لوگ مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے، یہ تو بالکل اپنے ابا کی کاپی ہے۔ میری ماں بھی اکثر میرے بارے میں فکر مند رہتی تھی، اور یہ بات میں نے ان کی خاموش نظروں اور بے اختیار کیے گئے اقدامات سے کئی بار محسوس کی۔ وہ شاید میری رنگت اور میرے عام حلیے کی وجہ سے دل ہی دل میں پریشان رہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس دنیا میں لڑکیوں کے لیے خوبصورتی کو ہی معیار سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات ان کے دل میں ہمیشہ ایک چبھن پیدا کرتی تھی۔ میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح زیادہ خواہشات یا شوق نہیں رکھتی تھی۔ مجھے بناوٹی زندگی اور دکھاوے سے سخت نفرت تھی، اور میں نے ہمیشہ سادگی کو ترجیح دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ بناؤ سنگھار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ نہ مجھے قیمتی کپڑوں اور زیورات کا شوق تھا، نہ میں نے کبھی خود کو کسی بڑے اجتماع یا محفل کا حصہ بنانے کی خواہش کی۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہوتا تھا۔ یہی سادگی میرے رویے میں بھی جھلکتی تھی۔ میں زیادہ لوگوں سے بات چیت کرنے سے کتراتی تھی، اور نہ ہی کسی جگہ جانے کا شوق رکھتی تھی۔ اگر کبھی خاندان کی تقریبات یا دعوتوں میں جانا پڑتا تو میں کوشش کرتی کہ کسی کونے میں خاموشی سے بیٹھ کر وقت گزاروں، تاکہ لوگوں کی نظروں اور سوالوں سے بچ سکوں۔ میرے اندر کا ایک حصہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ لوگ مجھے جج نہ کریں، لیکن اس دنیا میں شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ میری زندگی کا ہر پہلو میری ماں کی سوچ اور دعاؤں سے جڑا ہوا تھا۔ میرا بھائی جو ماں کا فخر تھا، اور سیما جو اپنی نئی زندگی میں خوش تھی، ان سب کے بیچ میں نے ہمیشہ خود کو ایک اضافی فرد کے طور پر محسوس کیا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں وہ ہوں جس کا ذکر صرف تب کیا جاتا ہے جب بات میری شادی یا مستقبل کی فکریں ہوں۔ یہ تمام باتیں میرے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اپنی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں ان کے چہرے پر دکھ اور پریشانی دیکھ کر خود کو مزید سمیٹ لیتی تھی۔ میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی دن میری زندگی بھی بدل جائے گی، لیکن کیسے؟ یہ سوال ہر رات میرے ذہن میں گونجتا تھا۔ آج بھی چچی کے تلخ الفاظ نے میرے دل کو ایک بار پھر ایسا کریدا تھا کہ آنسو میری آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی باتوں کی گونج میرے کانوں میں اب تک سنائی دے رہی تھی۔ میں نہ جانے کب اپنی آنکھوں میں وہ بوجھ لیے سو گئی تھی۔ میری نیند اس وقت اچانک ٹوٹ گئی جب ایک شور نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ میں نیم غنودگی میں اٹھی اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کا منظر ایک عجیب خوفناک کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ تیز ہواؤں کے جھونکے کھڑکیوں کو بے رحمی سے ہلا رہے تھے، جیسے وہ انہیں توڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ بارش کی موٹی بوندیں چھت پر زور زور سے برس رہی تھیں، اور ہر تھوڑی دیر میں بجلی آسمان کو چیرتے ہوئے زمین کو اپنی چمک سے دہلا رہی تھی۔ لیکن میں خوفزدہ نہیں تھی۔ دنیا کے دیے ہوئے زخم اتنے گہرے تھے کہ اب یہ خراب موسم اور آسمانی بجلیاں بھی میرے دل میں خوف پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ میرے اندر کا سکون اور بے حسی جیسے ان سب سے بلند ہو چکی تھی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر باہر برآمدے میں آ گئی اور بارش کے برستے ہوئے پانی کو دیکھنے لگی۔ بارش کے قطروں کی تال ایک عجیب سرگم پیدا کر رہی تھی، جیسے فطرت کا کوئی ادھورا گیت سننے کو مل رہا ہو۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ بوجھ چچی کی باتوں، میرے وجود کی حقیقت اور میرے مستقبل کی بے یقینی کا تھا۔ اسی سوچوں کے عالم میں اچانک ایک زوردار بجلی چمکی، اور میں نے نیم کے درخت کے نیچے صحن میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ دو سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ کیا تھا؟ صحن میں یہ کیسا منظر تھا؟ میں نے ایک بار پھر توجہ دی، اور جیسے ہی دوبارہ بجلی چمکی میں نے دیکھا کہ وہ دو آنکھیں کسی جانور کی تھیں۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک خرگوش تھا جو نیم کے درخت کے نیچے کانپ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم تیز بارش اور ہواؤں سے لرز رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بارش کی شدت اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ میرے اندر کے کسی حصے میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں اس معصوم مخلوق کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے جھٹ سے دوپٹے کو سنبھالا اور تیز تیز قدموں سے صحن میں جا پہنچی۔ میرے پاؤں زمین پر گیلی مٹی میں دھنس رہے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے جھک کر خرگوش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کا نرم بھیگا ہوا جسم میرے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانور مجھ سے مدد کی التجا کر رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنے دوپٹے کے ایک کونے کو کھول کر اسے ڈھانپ لیا تاکہ وہ مزید بھیگنے سے محفوظ رہے۔ پھر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔
کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے موم بتی جلا لی تاکہ روشنی ہو سکے۔ موم بتی کی ہلکی روشنی میں نے خرگوش کو بیڈ پر رکھا۔ اس کا جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا اور اس کی گہری سانسیں میرے دل کو موم کی طرح نرم کر رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ایک نرم تولیہ اٹھایا اور اسے خرگوش کے گرد لپیٹ دیا۔ میں نے احتیاط سے اس کے جسم کو خشک کرنا شروع کر دیا۔ وہ بالکل بے حرکت تھا، جیسے اسے میری نیت کا پورا یقین ہو کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ جب میں نے اسے مکمل طور پر خشک کر لیا تو میری نظر اس کے ایک پاؤں پر پڑی۔ موم بتی کی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ شاید کسی تیز چیز سے کٹ گیا تھا یا پھر کسی جانور کے حملے کا شکار ہوا تھا۔ میرا دل اس کی حالت دیکھ کر بھر آیا۔ میں نے فوری طور پر اپنی الماری سے مرہم اور پٹی نکالی اور اس کے زخم کی صفائی شروع کر دی۔ وہ حیرت انگیز طور پر بالکل چپ تھا، جیسے اسے مجھ پر پورا یقین ہو کہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں۔ میں نے نہایت احتیاط سے اس کے زخم کو صاف کیا، اس پر دوا لگائی اور پھر آہستہ آہستہ اس پر پٹی باندھی۔ جب میں اس کے زخم کی پٹی کر رہی تھی تو اس کی سرخ آنکھوں کی چمک میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی، جیسے وہ عام خرگوش نہ ہو بلکہ کوئی خاص مخلوق ہو جو مجھے اس خراب موسم میں کوئی اہم پیغام دینے آئی ہو۔ اگلے دن جب میں مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ برآمدے میں بھابھی اپنی بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اماں کو کچھ کپڑے دکھا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی، جیسے کسی بڑی تیاری کی بات ہو رہی ہو۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری موجودگی گھر میں ایک غیر ضروری شے کی طرح تھی، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ میں کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکوں۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہاں میرے لیے ناشتہ کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک اضافی بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ میں اس گھر میں اضافی ہوں ایک اذیت بن چکا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے یہی محسوس کروایا گیا تھا کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے سارے کام خود کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ کسی سے مدد مانگنا تو دور کی بات، میں نے اپنے دل میں یہ سوچ بھی دفن کر دی تھی کہ میرے لیے کوئی کچھ کرے گا۔ بھائی تو ہمیشہ تانے ہی دیتے تھے کہ میں کچھ نہیں کرتی، حالانکہ میں نے کبھی کسی پر بوجھ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہمارے گھر کا خرچ میرے مرحوم والد کی پینشن سے چلتا تھا۔ ابا جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اماں کے نام پہ وصیت چھوڑ گئے تھے کہ ان کی پینشن کا حصہ پہلے اماں کو اور بعد میں میرے نام منتقل کر دیا جائے۔ شاید انہیں یہ یقین تھا کہ یہ ظالم دنیا اپنی بیٹی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گی، لیکن بھائی کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ اکثر اماں سے بحث کرتے تھے کہ ابا نے ایسا کیوں کیا، اور مجھ پر الزام تراشی کرتے کہ میں اس گھر کے وسائل پر قابض ہوں۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ ابا کی بات کی سچائی قائم رہی۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹی ہونا اس معاشرے میں کتنا بڑا امتحان ہے، خاص طور پر اگر وہ بیٹی سادہ مزاج ہو، سانولی رنگت رکھتی ہو اور دنیا کے جھمیلوں سے دور رہنا پسند کرتی ہو۔ چائے کا کپ لے کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ خرگوش بڑے آرام سے میرے کمر میں لپٹا لیٹا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھے دیکھ کر دھیرے سے کھولیں، جیسے وہ میرے آنے کا منتظر ہو۔ میں نے ایک پل کے لیے اس کی معصومیت کو دیکھا اور پھر سوچا کہ شاید وہ بھوکا ہو۔ میں نے جلدی سے کچھ بسکٹ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے، لیکن اس نے ان بسکٹوں کو دیکھ کر بھی کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ وہ انہیں بس دیکھتا رہا، جیسے یہ چیز اس کے لیے بے معنی ہو۔ یہ بات میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید یہ خرگوش ان بسکٹوں کو پسند نہیں کرتا، یا پھر شاید وہ کسی تکلیف یا خوف کی حالت میں ہے کہ اسے کھانے کا ہوش نہیں۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر خرگوش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چھت پر لے گئی۔ چھت پر ایک نرم خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی تھی جو بارش کے بعد کے موسم کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ میں نے خرگوش کو دھوپ میں ایک کونے میں رکھا تاکہ وہ تھوڑی گرمی محسوس کرے اور اپنی حالت بہتر کر سکے۔ بارش کے بعد کی خوشبو چھت پر ہوا میں رچی بسی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اس خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ یہ خوشبو بارش کی بوندوں کے مٹی سے ملنے کی ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی تھی، لیکن اس سکون کے لمحے میں میرے دل میں ایک سوال نے جنم لیا۔ یہ خرگوش ہمارے گھر میں آیا کیسے؟ ہمارے گھر کا داخلی دروازہ مکمل طور پر بند رہتا ہے اور نیچے بھی ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے یہ اندر داخل ہو سکتا۔ مزید سوچنے پر یاد آیا کہ ہمارے محلے میں کوئی اور ایسا گھر بھی نہیں جہاں خرگوش پائے جاتے ہوں۔ سامنے والا مکان تو کئی سالوں سے خالی پڑا تھا
اس کی کھڑکیاں اور دروازے تک وقت کی دھول سے بھر چکے تھے۔ دوسرا کوئی قریبی مکان تھا ہی نہیں، تو پھر یہ خرگوش کہاں سے آیا؟ یہ سوچ میرے دل میں ایک ہلچل مچا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خرگوش تو زبان سے کچھ نہیں بول سکتا، وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی میرے گھر والے اس بات میں کوئی دلچسپی لیں گے کہ یہ خرگوش کہاں سے آیا ہے۔ میرے لیے یہ سوال اہم تھا، لیکن باقی سب کے لیے یہ بالکل غیر ضروری تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس کے بارے میں زیادہ سوچنا فضول ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ سوال اپنی جگہ بنائے ہوئے تھا۔ کیا یہ خرگوش واقعی ایک عام جانور تھا یا اس کی موجودگی کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ یہ سوچ میرے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر چھت پر ٹہلنے اور بارش کے بعد کی خنک ہوا کا لطف اٹھانے کے بعد میں نے اس معصوم خرگوش کو پھر سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور آہستہ آہستہ نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے کہ یہ خرگوش کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اس کی موجودگی میرے لیے اتنی عجیب کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اس وقت میں ان سوالوں سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کے بارے میں فکر مند تھی۔ جیسے ہی میں نیچے پہنچی، اماں باورچی خانے میں کھڑی کچھ برتن صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اب یہ کیا نئی مصیبت اپنے سر پر لیے پھر رہی ہو؟ اماں کی آواز میں بیزاری صاف جھلک رہی تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام کو تمہاری چچی کے گھر جانا ہے۔ چچی کے گھر؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ ہاں، سیما کی شادی کے بعد ان کے گھر کی یہ پہلی بڑی خوشی ہے۔ ان کے بیٹے کی سگائی ہے اور ہم سب کو وہاں جانا ہے۔ کل ہی وہ دعوت نامہ دے کر گئی ہیں اور انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ سب آئیں۔ اماں کی باتوں میں حکم کا سا انداز تھا، جیسے میری مرضی کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اماں، میرا دل نہیں ہے جانے کو، آپ چلی جائیں، میں نے نرم لہجے میں کہا، لیکن میرے دل کی کیفیت اماں نہیں سمجھ سکی۔ تبھی بھابھی نے، جو قریب ہی بیٹھ کر کپڑوں کو ترتیب دے رہی تھی، اپنی تیز زبان کا وار کر دیا۔ ہاں ہاں، ہم تو دشمن ہیں نا، ہمیں تو تمہاری بھلائی کا کوئی حق ہی نہیں۔ امی سچ کہتی ہیں، تمہیں تو جیسے آگ لگ جاتی ہے ان کی باتوں سے۔ میں بھابھی کی بات پر خاموش نہ رہ سکی۔ میرے بارے میں کسی کو بھلائی سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنی بھلائی خود سوچ سکتی ہوں۔ بھابھی یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، گویا میں نے ان پر کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہو۔ توبہ توبہ، گز بھر کی زبان ہے تمہاری، اسی لیے تو آج تک ماں باپ کے در پر بیٹھی ہو۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں زہر گھولنے لگے تھے اور میرے دل پر ایسا وار کیا جو شاید زندگی بھر نہ بھولے۔ میرا وجود لرز گیا اور میں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے خرگوش کو اور زیادہ اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے وہ معصوم جانور میرا آخری سہارا ہو۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل پڑی، دل کے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو بے قابو ہو کر میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ خرگوش میری گود میں دبکا ہوا تھا، جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ رہا ہو۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل اس کے نرم سفید بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس لمحے میں ایسا محسوس ہوا کہ میں دنیا کی سب سے تنہا انسان ہوں۔ پھر اچانک میری نظر اس خرگوش کی آنکھوں پر پڑی۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے وہ میری حالت کو سمجھ رہا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے، جیسے وہ بھی میرے غم میں شریک ہو۔ یہ منظر میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھا۔ ایک معصوم جانور جو نہ بول سکتا تھا، نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا تھا، وہ میری تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن انسان جو دل کا درد رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں میری تکلیف کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے خرگوش کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، تم تو بول نہیں سکتے، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں اتنا احساس ہے۔ کاش یہ دنیا بھی تمہاری طرح ہو جائے، کاش یہ لوگ بھی کسی کے دل کو سمجھ سکیں۔ خرگوش اپنی ننھی سی ناک کو ہلانے لگا، جیسے میرے دل کی بات کا جواب دے رہا ہو۔ مجھے اس لمحے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، گویا یہ معصوم جانور میرے غموں کا بوجھ بانٹنے آیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی میرے دل میں پھر وہ سوال ابھرا، یہ خرگوش آخر آیا کہاں سے ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اس کی موجودگی کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ میں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ یہ جانور ایک معمہ بن چکا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں، جو کبھی معصومیت کی تصویر لگتی تھیں، اب مجھے کسی گہرے راز کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات کے گہرے سایوں میں ڈھل رہی تھی۔ اماں اور بھابھی سج دھج کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ بھابھی نے ہمیشہ کی طرح جاتے وقت طنزیہ انداز میں میرا منہ چڑھایا۔
میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک چبھن سی ضرور محسوس ہوئی۔ ان کے ساتھ بھائی بھی روانہ ہو گیا۔ گھر کی فضا ایک بار پھر خاموشی اور تنہائی کی لپیٹ میں آ گئی، جو اکثر میری ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں نے کچن کا رخ کیا تاکہ اپنے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر سکوں۔ سوچا تھا کہ کھانے کے بعد کمرے میں جا کر اپنے خرگوش کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گی۔ وہ معصوم جانور جس نے میری زندگی کی کرواہٹ میں تھوڑا سا مٹھاس کھول دیا تھا، اب میرا ساتھی بن چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں کھانا تیار کر کے کمرے میں داخل ہوئی، میری آنکھوں کے سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ خرگوش کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کمرے میں اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے فوراً بستر کے نیچے جھانکا، الماری کے پیچھے دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے جلدی جلدی پورے گھر کا چکر لگایا، باورچی خانے سے لے کر برآمدے تک ہر کونا چھان مارا، لیکن خرگوش کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دل بار بار کسی انجانے خطرے کی گواہی دے رہا تھا، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو۔ یہ خیال مجھے مسلسل ستا رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر داخلی دروازے پر پڑی جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میری سانسیں رک سی گئیں۔ یا اللہ، یہ لوگ دروازہ کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ خرگوش شاید باہر نکل گیا ہوگا۔ دل میں بے چینی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے دوپٹے کو سر پر لپیٹا اور گلی میں نکل گئی۔ باہر کا منظر عجیب طور پر خاموش تھا۔ ہوا میں سردی تھی اور گلی کے کنارے لگے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن خرگوش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ پھر میری نظر سامنے والے پرانے خالی مکان پر پڑی جو سالوں سے بند تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر خرگوش باہر نکلا بھی ہوگا تو یقینی طور پر اسی گھر میں گیا ہوگا، کیونکہ ارد گرد کوئی اور مکان نہیں تھا۔ لیکن اس پرانے گھر میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ محلے کے بزرگ اکثر اس گھر کے بارے میں عجیب کہانیاں سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں کوئی رہتا نہیں، لیکن رات کو عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کبھی کبھار کھڑکیوں میں کسی کے سائے بھی نظر آتے ہیں۔ میں خوف اور بے چینی کے درمیان کھڑی تھی۔ ایک طرف خرگوش کو کھونے کا غم تھا اور دوسری طرف اس پرانے مکان میں داخل ہونے کا خوف۔ میرے قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ پہلے چھت پر جا کر جائزہ لیتی ہوں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ چھت پر پہنچ کر میں نے فوراً سامنے والے مکان کی طرف دیکھا۔ مکان کے دروازے سے اندر جھانکتی ہوئی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس مکان میں روشنی کہاں سے آ سکتی تھی؟ وہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کے لیے دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس بار میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ مکان کے ایک کمرے کی کھڑکی کے قریب ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ کسی انسان کا لگتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا وہ خرگوش وہیں ہے؟ میرے اندر کا خوف اور تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے چھت سے نیچے جھانک کر گلی میں ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دل نے کہا کہ خرگوش کو بچانے کے لیے مجھے ہمت کرنی ہوگی۔ میں جلدی سے چھت سے نیچے اتری اور دل مضبوط کر کے سامنے والے مکان کی طرف بڑھنے لگی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل خوف اور بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ مکان کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے قدم رک گئے۔ اندر سے مدھم سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ میرے دل میں وسوسے اٹھنے لگے۔ کیا یہ آوازیں واقعی کسی انسان کی ہیں یا پھر کسی اور مخلوق کی؟ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن خرگوش کی معصومیت اور اس کے گم ہونے کا غم مجھے اندر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیل کر کھولا۔ دروازہ دھیرے سے چرچرا کر کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ گھر جو کئی سالوں سے خالی پڑا ہوا تھا، اس میں کسی کی موجودگی میرے لیے حیران کن تھی۔ میں ہمت جٹا کر اندر داخل ہوئی تو میرا دل دھڑکنا جیسے بھول گیا۔ میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کی وجود نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر یوں چونکا جیسے اس نے تصور بھی نہ کیا ہو کہ اس سنسان اور پرانے مکان میں کوئی آ سکتا ہے۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے شروع ہو کر میرے لباس تک ٹھہر گئیں اور میں ایک لمحے کے لیے خود کو بے چین محسوس کرنے لگی۔ وہ لڑکا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جیسے کسی گہری کہانی کو چھپائے بیٹھی تھیں، اور اس کا قد و قامت عام لوگوں سے بہت زیادہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا کا ہو، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجاہت میں ایک عجیب سا طلسم تھا
جو آنکھوں کو ٹھہرا لیتا تھا اور دل کو حیرانی میں ڈال دیتا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اسے سلام کیا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر ہلکے سے سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن اس سنجیدگی کے پیچھے ایک پرکشش سی مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے بات شروع کی، اس کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں اور وہ سنجیدگی سے میری بات سننے لگا۔ میں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں، کیا میرا خرگوش یہاں آیا ہے؟ میری آواز میں بے چینی اور سوال چھپے ہوئے تھے۔ اس نے میری بات سن کر ہلکا سا مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی بکھیر دی۔ شاید آیا ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی آواز گہری، پرسکون اور دلکش تھی۔ اگر مجھے کہیں نظر آیا تو میں آپ کو ضرور پہنچا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک سوال اٹھا اور میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، یہاں تو کوئی نہیں رہتا تھا، آپ کب سے یہاں رہ رہی ہیں؟ میرے سوال نے اسے ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے اس سوال کا جواب دینے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ہلکی سی سانس لی اور کہا، بس آج ہی آیا ہوں، مناسب سا کوئی کرائے کا مکان نہیں ملا تو سوچا یہاں کچھ دن کے لیے رک جاؤں۔ اس کے جواب میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ وہ لڑکا غیر معمولی طور پر پرسکون اور خود اعتمادی کے ساتھ بات کر رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کا خوف یا پریشانی نہ ہو۔ اس کی موجودگی، اس کی باتیں اور اس کا انداز، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکا آخر کون ہے؟ کیا وہ سچ بول رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ میں نے ماحول کا جائزہ لیا۔ کمرے میں پرانی دیواریں اور بوسیدہ فرش تھے، لیکن اس کے باوجود اس لڑکے کی موجودگی نے اس کمرے کو ایک عجیب سی زندگی بخش دی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس ویرانے میں کسی اور دنیا کی روشنی لے کر آیا ہو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیونکہ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھجکا، پھر نرم لہجے میں بولا، میرا نام ارحم ہے، اور آپ؟ میں رمشا ہوں، میں نے مختصر جواب دیا، لیکن میرے دل میں بے شمار سوالات تھے۔ وہ کون تھا؟ یہاں کیوں آیا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے آنے کا وقت اتنا عجیب کیوں تھا؟ آپ کے خرگوش کے بارے میں اگر مجھے کچھ پتہ چلا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا انداز تھا جو عام لوگوں سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں کچھ ایسا چھپا ہوا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ میں نے اس سے رخصت لی اور گھر واپس آ گئی، لیکن میرے دل و دماغ میں وہ لڑکا اور اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ وہ یہاں آیا، یا اس کے آنے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ اور میرا خرگوش آخر کہاں جا سکتا ہے؟ یا یہ سب محض میری سوچ تھی؟ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، لیکن دل میں ایک انجانے خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر اپنے خرگوش کے لیے دعا کی تھی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل کے اندر ایک بے چینی کا طوفان برپا تھا۔ میں بار بار یہی دعا کرتی کہ وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو اور کسی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ صبح کا وقت ہوا تو میں نے چائے کا کپ بنایا اور چھت پر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ صبح کا سکون محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن دل اب بھی بے قرار تھا۔ میری نظریں خود بخود سامنے والے مکان کی طرف اٹھ گئیں جہاں کل میں نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تھا۔ سامنے والے گھر میں وہی لڑکا ارحم درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تسبیح تھی اور وہ ایک خاص انداز میں ورد کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ میری سماعتوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن اس کے انداز میں کچھ ایسا خاص تھا جو عام لوگوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ صبح کے اس پہر، جب نماز کا وقت بھی گزر چکا تھا، یہ سب کیا کر رہا تھا؟ کیا یہ کوئی خاص وظیفہ تھا یا کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ یہ سب بہت حیران کن تھا۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ شخص مجھے بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اکیلا ایک ایسے پرانے اور ویران گھر میں کیسے رہ رہا ہے؟ وہ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ گھر تو گندگی سے بھرا ہوا ہے اور کوئی سہولت بھی نظر نہیں آ رہی۔ شاید وہ باہر سے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو، لیکن پھر بھی اس کی موجودگی اس سنسان علاقے میں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر اس سے جا کر اپنے خرگوش کے بارے میں پوچھوں۔ اگر اس نے میرا خرگوش دیکھا ہوتا تو وہ خود واپس دے جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا اور میں ایک بہانے سے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ یہی تجسس مجھے بار بار وہاں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ تیار کیا اور ایک ٹرے میں رکھ لیا۔ دل ہی دل میں بہانہ بنایا کہ اسے ناشتہ دینے جا رہی ہوں،
لیکن اصل مقصد اس سے مزید سوالات کرنا تھا۔ میں دروازے پر پہنچی تو میرے قدم رک گئے۔ اندر سے آنے والی آواز نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ لڑکا ارحم کسی عورت سے بات کر رہا تھا اور اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ اب میں نے اپنا اصلی روپ اختیار کر لیا ہے۔ میں دوبارہ خرگوش کے روپ میں نہیں آ سکتا، لیکن میں اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں ایک خاص وقت کے لیے اس روپ میں مبتلا ہوا تھا۔ کوئی عورت اس سے کہنے لگی، اگر وہ لڑکی ہمارا راز جان گئی تو کیا ہوگا؟ میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ لڑکا حقیقت میں خرگوش تھا؟ کیا وہ جانور سے انسان بن گیا تھا؟ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میرے کان ٹھیک سن رہے ہیں؟ میں وہاں سے پلٹنے ہی والی تھی کہ اندر بیٹھی ہوئی عورت کی آواز سنائی دی، رک جاؤ لڑکی، چھپ کر ہماری باتیں سن رہی ہو؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ٹرے میرے ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گئی۔ میں مڑ کر دیکھنے لگی۔ اس عورت کی عمر درمیانی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا جو مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کی نظر میرے دل کے اندر تک اتر رہی تھی اور میرے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ارحم جو اس عورت کے سامنے کھڑا تھا مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جیسے میں نے اس کا کوئی بہت بڑا راز فاش کر دیا ہو۔ وہ جلدی سے میرے قریب آیا اور نرم لیکن پریشان لہجے میں بولا، اب جب کہ تم ہماری باتیں سن چکی ہو تو وعدہ کرو کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں حیرت اور خوف کے مارے خاموش کھڑی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ اور اس عورت کا اس سے کیا تعلق تھا؟ کیا وہ واقعی خرگوش تھا جو کسی وجہ سے انسان بن گیا تھا، یا یہ سب میرا وہم تھا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی۔ ارحم نے میری طرف دیکھا لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ عورت جو شاید ان سب معاملات سے واقف تھی، ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم نے جو کچھ سنا ہے وہ تمہارے لیے ایک راز ہے۔ اگر تم یہ راز کسی کو بتاؤ گی تو اس کے نتائج تمہارے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس عورت کی آواز میں ایک سرد مہری تھی جو میرے دل کو ہلا گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور وہاں سے واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن میرے دل میں خوف اور بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ کیا وہ لوگ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق؟ اور اگر وہ دوسری مخلوق تھے تو انہوں نے میرے خرگوش کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا اور میرے کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ دن بھر کے عجیب واقعات کے بعد میرا دل ابھی تک بے چین تھا اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن ذہن میں ارحم کی باتیں اور اس پراسرار عورت کا چہرہ گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا میرا وہم؟ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید میں زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ ایک عجیب سی سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے گزری اور میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر میرا دھیان کونے میں رکھی کرسی کی طرف گیا جہاں ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ میری سانسیں تھم گئیں اور میں تیزی سے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں اس وقت کیسے آئے؟ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت جٹاتے ہوئے سوال کیا۔ ارحم نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر شرمندگی اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دیکھو، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت الجھن میں ہو اور تمہارے دل میں کئی سوال ہیں۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے اور تمہیں سب کچھ بتانے آیا ہوں۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں ایک عام انسان نہیں ہوں۔ میرا دل خوف اور تجسس کے درمیان جھول رہا تھا۔ تو پھر تم کیا ہو؟ میں نے دھیمے لیکن لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اس وقت تمہارے سامنے ایک انسان کے روپ میں ہوں، لیکن کچھ دن پہلے تک میں ایک خرگوش کے روپ میں تھا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے اور میں دم بخود ہو گئی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے حیرانی اور غصے سے سوال کیا۔ ارحم نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں تمہیں یہ سب بتا کر تمہاری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تم نے میری مدد کی، میرے زخموں کو بھرا اور مجھے زندہ رہنے کا سہارا دیا۔
اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں زیادہ عرصے تک خرگوش کے روپ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ میرے خاص عمل کا ایک حصہ تھا۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئے؟ اور وہ عورت کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ وہ عورت جس کا نام ماریا ہے، حقیقت میں وہ میری قید کرنے والی ظالم عورت ہے۔ وہ ایک ظالم جادوگرنی ہے جو مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں اس کے جادو کے شکنجے میں ہوں اور اس گھر میں رہائش اس کے کہنے پر رکھ رہا ہوں۔ تو تمہیں کیا خطرہ ہے اور تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، اور ہم نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ عورت مجھے مجبور کر رہی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی زد میں آؤ۔ تم ایک بہت ہی نیک دل اور معصوم لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے دیکھا اور سنا ہے اسے اپنے دل میں دفن کر لو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس دن میں تمہارے گھر آئی تھی تم نے صاف انکار کیوں کیا؟ ارحم نے دکھ سے کہا، میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں حقیقت بتا دوں گا تو تم مزید الجھن میں پڑ جاؤ گی اور شاید خوفزدہ بھی ہو جاؤ، اسی لیے میں نے تمہیں وقت دیا کہ تم خود حقیقت کو سمجھ سکو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل میں کئی سوالات جنم لینے لگے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن اب جب کہ تم سب کچھ جان چکی ہو تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ عورت بہت خطرناک ہے، اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم میرے بارے میں جانتی ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ارحم کی باتوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن کیا تم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہو گے یا اس قید سے آزاد ہو جاؤ گے؟ ارحم نے گہری سانس لی اور کہا، یہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں محفوظ اور خوش رہو۔ میں نے جب ارحم سے کہا کہ میں اسے اس قید سے آزاد کروانا چاہتی ہوں تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور تشویش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ وہ عورت بہت طاقتور ہے اور تمہیں اس راستے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا تم واقعی تیار ہو؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ارحم، اس دنیا نے مجھے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ میرے لیے جینے کی کوئی خاص وجہ نہیں بچی۔ اگر میری زندگی تمہیں آزاد کرنے کے کام آ سکتی ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ تمہیں جینے کا حق ہے۔ باقی مخلوقات کی طرح تم قید میں نہ رہو، خود کو آزاد کرواؤ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارحم نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنی پرعزم ہو تو میں تمہیں وہ عمل بتاتا ہوں جس سے تم مجھے آزاد کر سکتی ہو، لیکن یاد رکھو یہ ایک خطرناک کام ہے۔ تمہیں ہر رات کے پچھلے پہر ایک خاص ورد کرنا ہوگا۔ یہ عمل 7 راتوں تک جاری رہے گا، اور اگر تم اس میں کامیاب ہو گئیں تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر تم کسی رات عمل مکمل نہ کر سکی تو تم خود بھی اس کی قید میں آ سکتی ہو۔ ارحم کی باتوں سے میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، لیکن میں نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ پہلی رات میں نے ہچکچاہٹ کے ساتھ عمل شروع کیا۔ رات کا وقت مکمل خاموش تھا اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ورد شروع کیا اور جیسے ہی کلمات دہرانا شروع کیے کمرے کی فضا بھاری ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ طاقت میرے ارد گرد منڈلا رہی ہو، لیکن میں نے اپنی توجہ مرکوز رکھی اور ورد مکمل کیا۔ دوسری اور تیسری رات کو حالات مزید عجیب ہو گئے۔ کبھی کھڑکیوں پر خود بخود دستک ہونے لگتی تو کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی سایہ کمرے میں چل رہا ہو، لیکن میں نے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا۔ چوتھی رات وہ عورت خود میرے خواب میں آئی۔ اس نے مجھے دھمکایا، تم یہ عمل بند کر دو ورنہ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ لیکن میں نے جواب دیا، میں کسی بھی قیمت پر یہ عمل مکمل کروں گی۔ پانچویں اور چھٹی رات کو میرا جسم کمزوری محسوس کرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری طاقت ختم ہو رہی ہو، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور ہر رات ورد مکمل کیا۔ ساتویں رات سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں اور ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ اچانک وہ عورت میرے سامنے ظاہر ہوئی اور اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جادو کا استعمال کیا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوطی سے کہا، میری نیت نیک ہے اور میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ورد مکمل ہوتے ہی وہ عورت چیخ مار کر غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا ماحول پرسکون ہو گیا۔ ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سکون اور خوشی کے آثار تھے۔
تم نے مجھے آزاد کر دیا، ارحم نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا، میری تمام طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، اب میں صرف ایک عام انسان ہوں۔ کچھ دنوں بعد ارحم نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ اس نے کہا، میں تمہاری نیکی اور بہادری سے بے حد متاثر ہوں، تم نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مجھے آزاد کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں۔ میرے گھر والوں نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا اور جلد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ ارحم اور میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پر بے حد خوش ہیں۔ میری نیکی نے مجھے سکھایا کہ حقیقی محبت اور نیکی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں اور سکون سے بھر دیا، اور اب ہم ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔